به هوای حرم به امید کرم. ٹائم ہے یہ بیسکلی کیا ہے، یہ اتنا زیادہ ذہن کو انفلٹریٹ کر سکتا ہے ذرا سی چیز پہ. اس ٹائم میں کہ جہاں مائنڈ انسان کا اتنا کنزیومڈ ہے اور اتنی دنیا کی پروڈکٹس، اتنے دنیا کے اسکول آف تھاٹس، نظریات، آئیڈیالوجی آپ کو ٹریک کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں. یہ یوتھ، یہ جو جوان ہے، خوب یہ جوان کتنا زیادہ انگیج ہے، اس کو خود کو نہیں پتا کہ کتنی آئیڈیالوجیاں اس کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں اس ٹائم. یعنی آپ اگر یہ چھوٹا ہے تو آپ اس کا کارٹون کا چینل الگ ہے، یہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا کچھ اور ہے، پھر یوٹیوب چینلز الگ ہیں، پھر الگ ہر چیز ہے. یعنی یہ چھوٹے سے لے کر بڑے شخص تک کی ریکوائرمنٹ ہے. کسی کو صرف نیشنل جغرافک اچھا لگتا ہے، کسی کو جو ہے ڈسکوری اچھا لگتا ہے، کسی کو ٹریول، ہر چیز ہے. یہ ہر چیز آپ کے اور میرے ذہن کو آکوپائڈ کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے، اور دنیا کام کر رہی ہے، دنیا اس پہ محنت کر رہی ہے کہ کیسے سائیکولوجیکلی لوگوں کے مائنڈ کو ہنٹ کیا جائے اور ان کے اندر چیزوں کو کریٹ کرے. اس دور میں ہمیں کون سی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، بہت ضروری ہے کہ جب ہم اپنے ٹائم کو، اپنے زمانے کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کیسے امام زمانہ تک پہنچیں گے؟ کیونکہ جب امام زمانہ آئیں گے ہمارے ذہن میں، امام زمانہ آئیں گے، خوب پرانا زمانہ آ جائے گا. وہ پرانا کون سا زمانہ آئے گا جی؟ سب کچھ پرانے زمانے میں لوگ پہاڑوں میں چلے جائیں گے، لوگ اسکائی اسکریپر چھوڑ دیں گے. نہیں، اسی زمانے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اتنا ہائیلی اسکلڈ کرنا ہے کہ ہم اپنے امام کو کچھ دے سکیں، اور امام اسی زمانے میں آ کے حکومت کریں گے. تو ہمیں سب سے پہلی چیز جو، اچھا یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ باقی اماموں کے دور میں نہیں تھا، ہر امام کے دور میں ذہنی یعنی مائنڈ وار تھی، پروپوگنڈا تھا، یہ سب کچھ تھا، ہر زمانے کے امام میں تھا. آج زیادہ ہے. آپ جس امام کے زمانے میں آپ دیکھیں، یعنی اس سے بڑا کیا پروپوگنڈا ہو سکتا ہے آپ سوچیں دنیا کا اس وقت دشمن کا، کہ جب مولا کائنات مسجد میں شہید ہوئے تو لوگوں نے کیا بولا شام میں کہ علی مسجد جاتے تھے. یعنی ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ کہ یہ کتنا بڑا پروپوگنڈا تھا اس ٹائم. کیا تھا مگر موجود تھا. اور اس سے بڑا آپ دیکھیں نا انالیسس دیکھیں کہ جب کربلا امام پہنچے ہیں تو کتنے لوگوں نے امام کو کال کی تھی؟ تھاؤزنڈس. لیٹر جو ہیں وہ 18,000 20,000 12,000 مختلف روایتیں، اتنے لیٹر لکھے لوگوں نے امام کو بلانے کے لیے. جب امام گئے تو کتنے لوگ امام کے پاس تھے؟ کوفہ سے کتنے لوگ تھے؟ وجہ کیا تھی؟ یعنی اٹس ناٹ ایزی. سادگی امام کو نہیں چاہیے، امام کو سادہ شخص نہیں چاہیے، امام کو بابصیرت، جو بہت زیادہ مائنڈ سے انٹلیکٹ رکھتا ہو، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو، ایک واقعے کو دیکھے تو فوراً اس سے رزلٹ نہ لے بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ پر اس کی لیئرز کو دیکھے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کس طرح ہوا ہے. حتیٰ بولتے وقت بھی یہی خیال کرے. آپ بعض اوقات ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس کو ہمیں نہیں پتہ چلے گا. نہیں، یہ صرف آپ کے اوپر اثرات نہیں پڑتے، یہ اثرات، اس کے ریفلیکشنز آنے والی نسل تک، لوگوں تک چلا جاتا ہے. تو ابھی ہمیں کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو ہم اس اسٹرانگ ہونے کے لیے کچھ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، کچھ ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ مائنڈ جو ہے وہ اسٹرانگ کیسے ہو. کیا ہمارے بچے مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں؟ یا ہم ان کو مائنڈ گیم کھلاتے ہیں؟ یا وہ ہر وقت دوسرے گیموں میں لگے ہوئے، ہمیں توجہ ہی نہیں ہے؟ کیونکہ جب تک اس کا مائنڈ اسٹرانگ نہیں ہوگا، یہ پزلز نہیں ابھی بنا سکتا، تو یہ کل سسٹمز کو کیسے ڈیزائن کرے گا؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو مائنڈ گیمز اس کو اٹریکٹ کریں. آج کل کا بچہ بھی آسانی دیکھتا ہے، او یہ کون کرے گا، چھوڑو، یہ آئی پیڈ کھیلتا رہتا ہے. لیکن وہ بھی جو کھیل رہا ہے وہ کیا کھیل رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ تو بڑے ریلیکس ہیں، نو ٹینشن نہیں ہے، دعائیں مارنا مولا آ جائیں گے، سب کہانی ختم ہو جائے گی. اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں تھا. بنی اسرائیل دعائیں کرتی رہی،
کہ پروردگار بھیج اس کو جو مجھے نجات دے ہماری قوم کو. خوب خدا نے بھیجا حضرت موسیٰ کو, بھیجا. حضرت موسیٰ آئے, حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے گئے اپنے ساتھ. آپ کے سامنے واقعہ قرآن تعریف کر رہا ہے. دریائے نیل میں راستے بن گئے, دریائے نیل میں راستے بن گئے. یہ راستوں کو کراس کرتے ہوئے ادھر چلے گئے. معجزہ دیکھا انہوں نے, فرعون کو ڈوبتے دیکھا انہوں نے. وہاں جائے, قرآن کہتا ہے گزرے, دیکھا ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی. انہوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ سے؟ قرآن کی آیت ہے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بناؤ. یعنی وہ قوم جو نجات مانگتی ہوئی, معجزے دیکھتی ہوئی آئی, اور اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے بت بناؤ. کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی حضرت موسیٰ جب غیبت میں گئے, جب کوہ طور کی طرف, اور 10 دن بڑھ گئے, تو یہ جب واپس آئے تو یہ سامری کے بنائے ہوئے اس جانور کا, اس گوشالے کو کہنے لگے کہ یہ موسیٰ کا رب ہے. کیا وجہ ہے؟ قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ قرآن ہمیں قصے کہانیاں جو سنا رہا ہے, واقعات جو سنا رہا ہے, یہ کس لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے میں عبرت کے لیے سنا رہا ہوں. تم اس سے لیسن لو, تم اس سے دیکھو کہ ویئر یو آر اسٹینڈنگ. آج کل کے دور میں ابھی امام نہیں ہے ہمارے پاس, مطلب ظاہراً نہیں ہے امام. غیبت میں کتنے سامری پیدا ہو گئے, کتنے سامری کی دکانیں پیدا ہو گئی ہیں. ایک کہتا ہے میں اچھا ہوں, ایک کہتا ہے میں اچھا ہوں. تو چلے ریلیجن تو اٹس اے فار ٹاک کہ اگر آپ ڈفرینٹ ریلیجن کی بات کریں, بٹ اسٹل آئیڈیالوجیز جو دنیا میں گھوم رہی ہیں, جو ریلیجن سے بھی اپنے آپ کو کہتی ہیں فراتر ہے, مگر آپ چلے سب کو چھوڑ دیں, آپ خود اپنے تشیع میں آئیں. کتنی دکانیں کھل گئی ہیں, یہ پڑھ لو, یہ یوں کر لو, یہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کو گریب کرنے کے لیے ہے, کہ آپ کے ذہنوں کو اصل ہدف سے دور کر دیں. آپ صحیح کیسے ہوں گے؟ اب آپ بولے مولانا پھر ابھی کیا کریں؟ وہ سٹیپ ڈھونڈیں جو کربلا والوں کے قدم تھے. ساری زندگی کیوں کہا گیا کہ وہ امام حسین کی مجلس برپا کرو؟ تاکہ سمجھو کہ امام حسین کے اصحاب کا راستہ کیا تھا.